عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء 5 الذين هم تحت الكساء. فقال أمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي نبوة ومعدن ورسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيا ولا شمسا مديا ولا فلكا يدور. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي لذو الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. In the center of her pride, if you don't come back soon, tears will start pouring from her eyes. The last I saw of you, you were with your Baba Hussein, who had taken you to the hill in front of Yazid's men. But Ali Asghar, since then, as I keep calling your name, why has the sky turned so red and the earth become so grey? Why are the clouds so anxious to part from these dry desert plains? Why have the horses gone so silent and refused to neigh? Why is the wind no longer blowing and the Euphrates turning the other way? Come back, Ali Asghar. Come back to me. I swear by Allah, it was only a little bit of water Hussein went to go ask of them. How can anyone refuse after seeing a baby's heart-wrenching condition? Hussein even gave their horses water. Do they not know to quench one's thirst is an obligation? But then again, these are the descendants of Hind, who ate Hamza's flesh and promote a world of sin. They will not care for the likes of Muhammad's blessed kin. Surely they will have no good consciousness within. O Ali Asghar, dear infant, Hussein has been martyred. Hussein has been martyred. I told Jinnah, please don't take father. Whoever goes, they never return. I told Jinnah, please don't take father. Whoever goes, they never return. My father then told me, to him I'm so dear. My father then told me, to him I'm so dear. I want to be with you, the time has now come. The earth trembles, the skies blacken. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. After you were slain, they came into our tents. They slapped me on my face, they snatched my earrings. After you were slain, they came into our tents. They slapped me on my face and snatched my earrings. Do they not know we are Ahlul Bayt? Do they not know we are Ahlul Bayt? Oh grandfather, where are you? The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies
مشرق لاکھوں درود تم پہ ہوں اے شاہ مشرق لاکھوں سلام تم پہ ہوں زہرا کے دل کے چین لاکھوں سلام تم پہ ہوں زہرا کے دل کے چین اور کرب و بلا ہے آج بھی زندہ زمانے میں کرب و بلا ہے آج بھی زندہ زمانے میں ورد زباں ہے ہر طرف لبیک یا حسین لبیک یا حسین لاکھوں درود تم پہ ہوں آج 8 محرم ہے 8 محرم کا دن حضرت عباس سے منسوب ہے تو ان کی شان میں مرضی جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بعد ارے شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بعد ارے ریتی پہ گرے شاہ کے غار کے بعد ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بعد تھرانے لگے سید ابرار کے بعد رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شاب ارے صدمہ ہوا یہ ذوق سے خام ہو گئے شاب ارے اکبر سے کہا کر دو گرے با میرا پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا ارے عاشق میرے بچوں کا زمانے سے صدارا اور فرما کے یہ حضرت نے ہمیں کو اتار فرما کے یہ حضرت نے ہمیں کو اتار آفت میں پسی پانی کی محتاج سکین ارے بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکین ارے مڑ مڑ کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں
جاتا ہو بالا ارے چلاتے تھے ہائے میری آغوش کا پالا چلاتے تھے ہائے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑھتے تھے شام ارے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شام گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شام ارے کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زید جا ارے دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یاش ارے فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ارے عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں ارے اب کھینچیں گے تلوار جو راستہ نہ ملے ارے اکبر ہمیں کیا اب بھائی کا شانہ ملے ارے حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جلائے ارے عباس علمدار سی ساتے نظر ارے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پا ارے بھائی کو خدا اب بھائی کا شانہ دیکھا ہے بھائی کو خدا اب بھائی کا شانہ دیکھا جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شام ارے ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شام ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شام جب کٹ گئے دریا پہ پیش خدمت ہے حسین سب کا عنوان ہے حسین سب کا حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین جگ کا حسین رب کا حسین سب کا وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں حسین سب کا وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا گلے امامت درے پیمبر نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر بنائے سجدہ حسین شجر حجر میں گلو قمر میں وہ برگ تر میں سمر سمر میں وہ چمن چمن میں کلی کلی میں نگر نگر میں گلی گلی وہ چمن چمن میں کلی کلی میں نگر نگر میں گلی گلی میں وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں حسین سب کا حضور طبق بھی اس کے فلک بھی اس کے بشر بھی اس کے ملک بھی اس کے طبق بھی اس کے فلک بھی اس کے بشر بھی اس کے ملک بھی اس کے بھئی نبی بھی اس کے خدا بھی اس کا ہمارا مشکل کشا بھی اس کا
نبی بھی اس کے، خدا بھی اس کا، ہمارا مشکل کشا بھی اس کا۔ حسین کونوں مکان کا مالک، حسین دونوں جہاں کا مالک، وہ ابتدا میں وہ انتہا میں، کبھی نبی میں کبھی خدا میں۔ حسین کونوں مکان کا مالک، حسین دونوں جہاں کا مالک، وہ ابتدا میں وہ انتہا میں، کبھی نبی میں کبھی خدا میں۔ وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں حسین سب کا، حضور رضا کا بندہ وفا کا بانی، شہید اعظم خلیل ثانی۔ رضا کا بندہ وفا کا بانی، شہید اعظم خلیل ثانی، حضور کتاب یزداں کی ترجمانی اور نبی کے دین کی کھری نشانی، نبی کے دین کی کھری نشانی۔ حسین درجات کا مخالف، حسین درجات کا مخالف، حسین طبقات کا مخالف، وہ جاہ و حشمت کی بو سے باغی، وہ کج کلاہوں کی خو سے باغی۔ وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں، حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا، یزیدیت کے نشاں مٹاتا، ہر ایک عامر کا سر جھکاتا۔ حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا، یزیدیت کے نشاں مٹاتا، ہر ایک عامر کا سر جھکاتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، نبی کی بقا کی ایسی کتاب لایا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ جہاں جہاں ظلم کا نشان ہے، جہاں جہاں ظلم کا نشان ہے، حسین کی خو رواں دواں ہے۔ حسین کے نقش پا پہ چل کر جہاں کو رکھ دیجئے بدل کر، کہ حسین عرفان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے۔ بھئی کیے ہیں جس نے دماغ روشن، لہو سے اپنے چراغ روشن۔ یہ توجہ دیجئے، حسین اگر شہید نہ ہوتا، حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردہ۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حضور نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا۔ کیا رنگ ہوتا؟ یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے۔ یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے۔ حسین اسلام کا محافظ، نبی کے پیغام کا محافظ، حسین قرآن کا نگہباں، وہ دین و ایمان کا نگہباں۔ حضور تپش جو دیکھی کبھی ہوا میں، چھپایا اسلام کو عبا میں، جناب زینب کی اس ردا میں جو لٹ گئی دشت کربلا میں، جناب اصغر کے اس لہو میں جو بہہ گیا دین کی آبرو میں، اور جناب عباس کے علم میں جو سر بکف تھا، جو سر بکف تھا رہے ستم میں۔ حضور مٹے جو چرخ خدا کے تارے، کٹائے اپنے جگر کے پارے، اور بہا کے اپنے لہو کے دھارے، لکھے ہیں قرآن کے سپارے۔ برائے امت لٹایا گھر کو، نبی کے دین پر کٹایا سر کو۔ وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں، اور یہ پیغام عام ہے جہاں جہاں کی آواز آئے، نبی کے پیارو کہاں ہو آؤ، حسینیت کا علم اٹھاؤ۔ نبی کے پیارو کہاں ہو آؤ، حسینیت کا علم اٹھاؤ، رضا کے رہبر کا دن مناؤ، سب اختلافات بھول جاؤ، کہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ درود بر محمد والے میں۔ علی امام زمانہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. Please come sit down, come move forward. There's no space, and we ask that the women go to the left side. I know there's some standing in the parking lot. We need to show organization and unity today, so please let's stand together and be organized. So women on the left side and all the men, please come sit down. There's a lot of space. Okay, please don't worry. Everyone, if you can sit down so everyone can see. Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا وسفینۃ النجات. صلوات پڑھ محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو حضرات کھڑے ہیں احتراماً بیٹھ جائیں چونکہ مجلس ہو رہی ہے. جب جلوس نکلے گا تو آپ حضرات کھڑے ہو جائیں گے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام عزا ہے اور تمام شیعوں کو اور تقریباً مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دن اور یہ محرم کا جو پہلا ہفتہ ہے اور 10 دن ہے، یہ ساری دنیا میں مسلمان اور بالخصوص شیعہ اس مظلومیت کی یاد میں مناتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو رسول کے نواسے بھی تھے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بیٹے بھی تھے. کربلا کے میدان میں جو عراق میں ایک شہر ہے کربلا، وہاں پر یزید جو اس وقت کا بہت ہی ظالم اور بہت ہی سفاک بادشاہ تھا، جو ہر اچھے کام کرنے والوں کو روکتا تھا اور ہر برے کام کرنے والوں کو سپورٹ کرتا تھا، جو مظلوموں کو جیل میں ڈالتا تھا اور ظالموں کو انعام دیتا تھا، جس کی نگاہ میں کسی انسان کی اور کسی انسانیت کی کوئی عزت نہیں تھی. اس کا اپنا ایک قاعدہ اور قانون تھا جس پہ وہ چلتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، جو بھی جس کا بھی حق چھینتے ہیں، جس پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اسے دنیا صحیح ٹھہرائے اور اسے دنیا صحیح سمجھے. اس میں وہ کافی حد تک اپنے ظلم کے بربریت اور خوف پیدا کر کے کافی حد تک اس نے پیسے خرچ کیے، اور کافی حد تک ضمیر فروشوں کو، جن کے دلوں میں نہ کوئی درد تھا نہ انسانیت تھی، اس کو یزید نے اپنے تمام تر سیاسی حربوں سے خرید لیا اور ایک ایسی حکومت کو تشکیل دینا چاہا کہ جس کا نام حکومت اسلامی تو ہو لیکن اس میں کوئی اسلام کا قانون نہ ہو. اس لیے اس نے تمام طریقے کے حربے استعمال کیا اور سب سے بہت اس میں وہ آگے بھی گیا، اور اس نے لوگوں سے بیعت بھی لے لی اور اپنی بربریت پر وہ آمادہ رہا کہ جس کے ملک میں کوئی مظلوم آواز کو اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی ظالم اس کو سزا مل نہیں سکتی تھی. ایسے موقع پر ایک علاقہ بچتا تھا مکہ اور مدینہ کا، جس کی طرف اس کی بہت توجہ تھی، اور وہ یہ جانتا تھا کہ مدینہ ایک مرکزیت ہے اسلام کی. اگر وہاں سے ہمیں کوئی سپورٹ مل جاتا ہے تو ہم یہ جو حکومت اسلامی بنا کر ظاہری طور سے کھڑے ہیں، یہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لہذا اس نے، وہ جانتا تھا رسول کا نواسا ہے اور وہی اسلام کا ذمہ دار ہے، وہی مذہب کا ذمہ دار ہے، اس نے ایک خط بھیجا وہاں پہ اپنے گورنر کو اور کہا کہ خط بھیجا اور کہا کہ درود بر محمد و آل محمد.
اللہ नारा रिसालत नारा हैदरी। اس نے اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے مدینے میں رسول کے نواسے امام حسین کے پاس خط بھیجا، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں، لیکن چونکہ مجلس ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں مجھے یہ میسج دینا ہے، چونکہ میسج بہت آگے جا رہا ہے، کہ آپ اگر اس کے خط کو پڑھیں اور آپ سنتے ہیں کہ اس میں بھی اس کی ظالمیت اور اس کی بربریت جھلک رہی تھی۔ اس نے امام حسین سے کوئی محبت و پیار سے گفتگو نہیں کی، قاعدے سے گفتگو نہیں کی، اس نے دو ٹک بات کی تھی، اگر آپ میری بیعت کریں، مجھے سپورٹ کریں، بیعت سے مراد سپورٹ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سر قلم کر لیا جائے گا۔ سر قلم کرنے کا رواج سب سے پہلے یزید نے قائم کیا ہے، سر قلم کر لیا جائے گا۔ یہ جب خط مروان کے پاس پہنچا، جو اس وقت کا گورنر تھا مدینے کا، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام حسین تک یہ خط پہنچائے، تو اس نے بہت دن تک خط کو دبائے رکھا۔ اس نے کوشش کی کہ مدینے میں ماحول بنا لیں امام حسین کے خلاف، اور اس کے بعد ہم ان کو یہ چیزیں پیش کریں گے۔ آپ توجہ کریں، آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ بات کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد لیکن اس کی کوشش ناکام رہی، چونکہ ظاہر سی بات ہے مدینہ تھا، اور مدینے میں بنی ہاشم کا خاندان تھا، اور اس میں بڑے بڑے بہادر لوگ موجود تھے۔ جب وہ ناکام ہوا تو یزید کے پریشر پہ، یزید کے کہنے پر اس نے امام حسین کو دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یا آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بات مان لیں، یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین اس پالیسی کو سمجھ گئے۔ آج بھی کچھ مسلمان کا طبقہ بڑی مس گائیڈنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، جنگ ہوتی تو حسین جوانوں کو لے جاتے، بچوں کو نہیں لے جاتے، بوڑھوں کو نہیں لے جاتے۔ مدینے میں جنگ کرتے، جو ان کا وطن تھا، جو ان کی پراپرٹی تھی، جہاں وہ رہتے تھے، وہاں جنگ کرتے، اور اگر جنگ کرتے تو 4-5، ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کے پاس لشکر نہیں تھا، امام حسین کے پاس بہادر نہیں تھے، سارے بہادر موجود تھے، خاندان میں 18 بہادر موجود تھے، جو چاہتے تو یزید کی نسلوں کو ختم کر دیتے۔ لیکن اگر اس وقت امام حسین لشکر بنا کے چاہے 10,000 چاہے 20,000، 10,000 20,000 تو چھوڑ دیں، ابو الفضل عباسی کافی تھا، وہ ساری بنو امیہ کے اولادوں کو ختم کر دیتا۔ یزید ختم ہو جاتا، یزیدیت ختم نہیں ہوتی۔ امام حسین کو یزیدیت کو ختم کرنا تھا، یزید کے کانسیپٹ اور یزید کی فکر کو ختم کرنا تھا۔ انسان کو مارنے سے کام نہیں چلتا، اس کی فکروں کو تبدیل کرنے سے کام ہوتا ہے۔ حسینی انقلاب فکروں کو تبدیل کرنے کا نام ہے، انسان کے قتل عام کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کو قتل عام کرنے کا نام حسینی فکر نہیں ہے، فکروں کو تبدیل کرنا اور صحیح راستے پر لگانا۔ یہ کوشش تھی امام حسین کی کہ انہوں نے مدینہ چھوڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ وطن چھوڑنا کتنا سخت ہوتا ہے، یہ آپ سے زیادہ کون جانے گا جو اپنا وطن چھوڑ کر اس محرم میں سب سے زیادہ آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم وطن واپس خیریت سے جا بھی سکتے ہیں، لیکن حسین کو یہ پتا تھا کہ ہم وطن پہ واپس نہیں آئیں گے۔ وطن چھوڑا ہے، مکہ آئے، یزید نے دیکھا کہ ہماری پالیسی غلط ہو رہی ہے، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے مکے میں احرام کے عالم میں، جہاں پر ایک اپنے بال کا توڑنا حرام ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی مچھر کا مارنا حرام ہے، یہ کیسی اسلامی حکومت بنائی تھی یزید نے، اور کیسے لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس بیت الحرم میں اس کعبے پر خنجر لے کر بھیجا گیا کہ انسان تو چھوڑیے، رسول کے نواسے کو قتل کر دو۔ احترام کعبہ میں وہاں بھی ایک پالیسی تھی، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بھی پالیسی آپ کو بیان کر دیتا کہ یزید نے 10 آدمی بھیجے تھے کہ امام حسین کو قتل کر دینا، اس کے پیچھے 10 لگائے تھے کہ تم 10 کو قتل کر دینا، اور اس کے پیچھے 100 لگائے تھے کہ تم 10 کو گرفتار کرنا اور کعبے کو بند کر دینا تاکہ حج ختم ہو جائے۔ حسین نے کہا ہم حج چھوڑ سکتے ہیں، قیامت تک حج کو کھلا رکھیں گے۔ آج جو بھی حج کرتا ہے وہ حسین کا احسان مند ہے۔ وہاں سے آپ کربلا کی طرف آئے، اور جب کربلا کی طرف آئے تو اب دیکھیں پالیسی یہ تھی کہ اگر کوفے میں امام حسین السلام تشریف لاتے ہیں تو کوفہ منقلب ہو جائے گا، کوفہ پلٹ جائے گا۔ اگر جنگ کرنا تھی تو پھر خوف کس بات کا تھا؟
اگر جنگ کرنا تھی تو پھر روکا کیوں تھا؟ تم اپنا لشکر مضبوط کرتے، حسین اپنا لشکر مضبوط کرتے۔ اگر جنگ کرنی تھی تو پھر پانی کیوں بند کیا تھا؟ اگر جنگ کرنا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کیوں نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب کربلا قربانی حسین کا نام ہے، دو شہزادوں کی جنگ کا نام نہیں ہے۔ جنگ نہیں ہوئی ہے، قربانی دی امام حسین السلام نے۔ عباس کو روکتے تھے ہر موقع پر، نہیں بہن نہیں بھائی لڑنا نہیں ہے، کیوں روکتے تھے؟ عبداللہ ابن جعفر جیسا بہندوئی جس کی جنگ صفین میں تلوار اٹھائی تو مشکل کشا نے، علی نے ان کو داد دی تھی، ایسے ہی داماد نہیں بنایا تھا۔ محمد حنفیہ ان کے فرزند موجود تھے، مسلم ابن عقیل تھے جن کو ایک کو سنبھالنا کوفے کے اندر مشکل ہو گیا تھا، چجائے کہ علی کے 4 بہادر اگر وہاں پہ لڑتے تو مشکل ہو جاتا پوری کائنات کا سنبھالنا، لیکن حسین جانتے تھے سر کٹانے سے انسانیت سرفراز ہو جائے گی۔ کربلا میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہی محرم کا مہینہ تھا، 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوتے ہیں، 3 محرم کو خیموں کو دور کر دیا جاتا ہے، پانی پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا، ایسے لوگ نہ دیکھے کہ جنہوں نے آئے ہوئے مہمانوں کو پانی تک نہ پلایا۔ اور 4 محرم سے خیموں میں پانی بند ہو گیا، 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جبکہ سامنے 20 سے 25 ہزار انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا کس طرح کا سپورٹ کر رہی ہے، دنیا کس طرح یزید کو اچھا کہہ رہی ہے، 25,000 انسان بیٹھا ہوا ہے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس پیاس کہہ کے تڑپ رہے ہیں، اور ایک ایسا اس میں پیدا نہیں تھا کہ جو ایک بار کہتا کہ نہیں چلو بچوں کو پانی پلا دو، حسین سے ہمارا جھگڑا ہے، حسین کی بچی سکینہ نے کیا کیا ہے، حسین کے بچوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن 3 دن تک بچے، جب تک ان کے باپ ان کے چچا زندہ رہے، بچوں نے پیاس کی آواز بلند کی، لیکن کائنات نے نہیں سنا۔ ایسے ظالم اور سفاک لوگوں کی حمایت وہی کر سکتا ہے جن کی نسلیں ظلم کرنے پر فخر کرتی ہیں، جن کی نسلوں میں انسانیت باقی نہیں رہی ہے۔ یہاں تک کہ شب عاشور آئی، اور شب عاشور کے بعد عاشور کا دن آیا۔ ہم یہ ذوالجناح کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے یہ گھوڑا کتنا وفادار تھا حسین کا؟ صرف حسین کا گھوڑا نہیں، آپ دیکھیں کہ جہاں پر انسانوں نے حسین کو دفاع کرنا چھوڑ دیا، جہاں پہ صورت نما انسانوں نے حسین کا دفاع کرنا چھوڑ دیا، حسین کا احترام چھوڑ دیا، وہاں یہ سب سے زیادہ یہ جانور، یہ گھوڑا حسین کا احترام کر رہا تھا۔ پہلی منزل کب تھی؟ پہلا واقعہ کربلا میں کب ملتا ہے؟ جب حبیب نے مظاہر نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ گھوڑا لے کے باہر جاؤ، میں آؤں گا اور اس گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے مظاہر تھوڑا سا دیر کر گئے۔ تاریخ کہتی ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ گھوڑا ہنہنانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ غلام سمجھ گیا کہ گھوڑا بہت ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! جہاں کوفے میں انسان حسین کی مدد کرنے نہیں جا رہا ہے، وہاں یہ گھوڑا ہنہنانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ چونکہ غلام تھا، گھوڑے کی اسٹائل کو جانتا تھا، اس نے لجام فرس کو پکڑ کے کہا، اے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو میں بیٹھ کے جاؤں گا، میں بیٹھ کے جاؤں گا۔ جہاں پہ انسان حسین کی مدد نہیں کرتے اور یہ گھوڑا حسین کی مدد کر رہا تھا، اسی لیے ہم اس ذوالجناح کو اٹھاتے ہیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ جانور بھی حسین کا احترام کرتے تھے، اور جو جانور حسین کا احترام کرتا تھا اس جانور کی نسل کو زندگی مل گئی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ذوالجناح بنا کے نکالا جاتا ہے، اور اس جانور کو خداوند عالم نے عزت دے دیا، اور اسی بنا پر ہم آج بیٹھے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس کا احترام جانور تک کرتا تھا۔ بس تھوڑا سا مصائب ہے، وہ مصائب کیا ہے کہ جب حسین تنہا ہوئے، ایک میں نے مقتل میں اور جملہ دیکھا ہے، جب حسین تنہا ہوئے کب تنہا ہوئے؟ جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے۔ علی اصغر کو سپرد خاک کر کے ذوالجناح کا جو گھوڑا تھا اس کی لجام پکڑ کے بیٹھتے نہیں تھے، آگے آگے بڑھ رہے تھے، تو ذوالجناح نے آگے بڑھ کے کہا مولا بیٹھ جاؤ۔ تو مولا نے ایک بار ظاہر جانور کی زبان سمجھتے تھے، کہا کیوں کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ؟ کہا مولا بیٹھ جاؤ۔ تو مولا نے پلٹ کے کہا کہ پوچھا اس نے کہ مولا کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ تو مولا نے ایک امتحان لینے کے لیے جملہ کہا ہے تاکہ دنیا اس ذوالجناح کی عزت کرے۔ پلٹ کے کہا کہ تم بہت تھک گئے ہو، تم نے پانی 3 دن سے پیا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ذوالجناح نے اپنے
پیشانی کو حسین کے قدموں پہ رکھا، کہا اتنا نہیں تھکا ہوں کہ آپ کا بوجھ آپ کو اپنے اوپر سوار نہ کر سکوں، لہذا حسین نے ذوالجناح کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ تجھے جزائے خیر دے گا۔ جس گھوڑے کو حسین نے دعا دیا اللہ تجھے جزائے خیر دے گا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقتل سے خیمے گاہ پہ آئے۔ یہ حسین کی آخری رخصتی تھی، اور کیا کہا، زینب حسین کا آخری سلام لے لو، ام کلثوم حسین کا آخری سلام لے لو، رباب حسین کا آخری سلام لے لو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے گھوڑا خیمے پر کھڑا رہا، حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، خیمہ گاہ میں گئے، جانے کے بعد سب سے رخصت ہوئے، ایک حلقہ بنا کے بہن اور ساری عورتیں کھڑی ہو گئیں اور گریہ ہونے لگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کا سب سے رخصت ہونا آسان تھا، بس ایک تصور ہے، اور آپ گھوڑے کی ذوالجناح کی زیارت کریں گے، ایک تصور پیش کرنا ہے۔ کیا کہا کہ سب سے رخصت ہونا حسین کا آسان تھا، لیکن بیٹی سے رخصت ہونا بہت مشکل تھا۔ بس دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب تو کربلا میں نہ علی اصغر ہیں، اب تو کربلا میں نہ علی اکبر موجود ہیں، نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں۔ ہاں، جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے تو کسی کے سہارے چھوڑ کے جاتا ہے۔ سکینہ کا مطالبہ بیجا نہیں تھا، پلٹ کے کہہ رہی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین سمجھاتے رہے، سکینہ یہی سوال کرتی رہی، حسین بیٹھ گئے خیمے میں، اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا نہ جائے تو بس ایک سوال کا جواب دے دو، تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا رسول کا دین پیارا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے کہتی ہیں بابا میری رگوں میں بھی تو حسین کا خون دوڑ رہا، جاؤ بابا خدا حافظ، رسول کے دین پر ہم اپنے باپ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن بابا جانے سے پہلے ایک میری خواہش کو پورا کر دو میرے بابا۔ اولاد والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، حسین کو پتا ہے اب سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، حسین کو پتا ہے کہ سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، حسین کو معلوم ہے کہ اس کے دامن میں آگ لگے گی۔ کہا بیٹی کیا تمہاری فرمائش ہے؟ کہا بابا اس زمین پر لیٹ جاؤ، میں چاہتی ہوں آخری بار آپ کے سینے پر سو جاؤں، آخری بار آپ کے سینے پر سو جاؤں۔ حسین بیٹی کی محبت میں جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، ایک بار سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا، بہت دیر تک لگائے رہے۔ میرا تصور کہتا ہے بی بی بہت آرام سے سو جاؤ، آج کے بعد باپ کا سینہ نصیب نہ ہوگا۔ اس کے بعد حسین اٹھے، چلنے لگے تو میرانیس نے جملہ کہا، میرانیس نے بند کہا ہے، شہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، دینا ہے جو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشن دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا تھا کہ بی بی نہ گھبراؤ، اگر کہیں سے پانی ملا تو میں تمہارے لئے پانی لے کر آؤں گا۔ حسین سکینہ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے، فاطمہ کا لال جنگ کرتا ہے، علی کا لال تھا کیوں نہ جنگ کرتا، آواز آئے حسین بس، بس اے حسین بس، بس اے حسین بس، تلوار کو ایک بار نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، کسی نے تلوار مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ امام زمانہ یہی کہہ کے روتے ہیں کہ نیزہ، تیر اور تلوار دیکھ کے مارا جاتا ہے لیکن پتھر دیکھ کے نہیں مارا جاتا، پتھر دیکھ کے نہیں مارا جاتا۔ حسین پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، زخموں سے چور ہو کے فاطمہ کا لال زمین کربلا پر آ گیا۔ 7 آدمی پڑھے کہ حسین کو قتل کر دیں، ذوالجناح اسی لیے اٹھایا جاتا ہے حسین کو قتل کر دیں۔ ذوالجناح نے ان 7 آدمیوں پر ٹاپوں سے حملہ کر دیا۔ حملے کا کرنا تھا کہ ہرملہ رکاب پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ ذوالجناح کو تیر مار دیں۔ عمر ساتھ دیکھ کر کہتا ہے مہلن مہلا، اے ہرملہ رک جا۔ کیوں رک جا؟ یہ رسول کا گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑے کا اتنا خیال ہے، رسول کے نواسے کا خیال نہیں ہے۔ جب تک گھوڑا وہاں پہ موجود تھا اس نے کسی کو حسین سے قریب نہ ہونے دیا، یہی دفاع حسین کا اسے عزت دار بنا گیا۔ حسین سمجھتے تھے یہ جانور ہے، یہ وفادار جانور ہے، یہ کبھی بھی ہمیں ہماری شہادت کے بیچ میں آیا ہوا ہے۔ ایک بار اشارہ کیا، گھوڑے نے حسین کے اشارے کو دیکھ کر اپنے رخ کو، اپنے کان کو حسین کے لبوں تک لے گیا، کہا دیکھ میری بچی خیمے میں انتظار کر رہی ہے،
بس آخری 2 جملہ ہے اور زیارت کر لیجئے گا. میری بچی خیمے میں انتظار کر رہی ہے, اسے جا کر خبر کر دے تیرا بابا نہیں آئے گا. اولاد والو, جب تم سفر سے واپس آتے ہو بچیاں انتظار کرتی ہیں, خاص کر باپ کی. جیسے ہی بابا آتا ہے بچیاں دوڑ کر دروازے تک آتی ہیں. اللہ اکبر. سکینہ انتظار کر رہی تھی میرا بابا آئے گا. اس نے جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی, آواز دیا, پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے, پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے. اب جو سکینہ نے خیمے کا دروازہ ہٹایا, خیمے کا پردہ ہٹایا, تو کیا دیکھا کہ گھوڑے پر باپ موجود نہیں ہے. ایک بار سمجھ گئی بی بی, لجام فرس کو پکڑ کے ایک جملہ کہا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, قتلا ابیت شانا سقیا, میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی ملا ہے. مقتل میں ہے کہ جیسے ہی گھوڑے نے سکینہ کو روتے دیکھا, اپنے پیشانی کو اتنا خیمے پر پٹکا کہ وہیں پر اس کی بھی شہادت واقع ہو گئی. ماتم حسین. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں, ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں, ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں, ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. تیروں پہ تیر, نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں, تیروں پہ تیر, نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں. غلط بات جو لوگ یہ جو بانٹ رہے ہیں اس کو پہلا لے کے عام طور سے کرتے تھے میں بھی ان سے بولتا ہوں کہ اعلان جی بالکل یار یہ کسی کے پاس میں جی بالکل دیا پی آئی اے کی فلائٹ بنا دیا میں بھی کیا چاہتا ہوں جی میں ایسا دیکھنا چاہیے خیال کیا بجلی میں لے کے چل رہے We should offer salah and be nice to people. If salat is important, then Quran and Arabic would not have been emphasized its importance repeatedly. Do we know more than Quran or more than Arabic? If not, then let's not try to re-emphasize the importance of salat repeatedly with
کہہ تو دیا غصہ ہونا چاہیے یار آواز ہی نہیں نکلتی بڑا never miss a single rakat of salat. We are always asking جی یہ وہی عالم رضا یہ عالم رضا کا ہے عالم رضا آپ دیکھیں گے جیسے چیف پلس عالم رضا کر دیں یا عالم رضا لکھیں تو یوٹیوب پہ انشاءاللہ یہ سب اپلوڈ ہو جائیں گے یہ آپ نے پہلے سے ہی نہیں پکڑا ہوا تھا بھائی جان یہ تو فرنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے ادھر زائد کرو مرضی ہے آپ کی بھائی جان زائد کر جائیں علم کی چٹیاں پانی ہوتا ہے بچوں کا پیار سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیار سے سوکھی زبان ہوٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں سوکھی زبان ہوٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام عباس گھوڑے دوڑائے شام کے لشکر سے آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام کے لشکر جو آتے ہیں تم عمر بچے خیموں میں
घबराए सिटी हॉल तक, सिटी हॉल। आप खैरियत से खाना बनाए अपने लोग हैं ना, वो उनके साथ कुछ अपने लोग हैं, बाल भाई वगैरह। ये अल्लाह के शुक्र है। तेरे पापा के जाना पड़ता है।
بسم اللہ. ستم ڈالتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے جلوہ میں لوگ پڑھ کے ایک دم نکل گئے. اچھا ملے گا. میں آپ کو میں نے خود فرسٹ ٹائم دیکھا. سے اب مجھ کو نکالے بابا تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندہ میں جفا رہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے مل کے جاتی ہے مولا سلام رکھے کھا گئے اپنے ارمان سے زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کے مر جاؤں گی یہ ستمگار سے کنا کو کفن کیا دیں گے کیا کفن اور آپ نے خیریت سے I didn't know there were any home teams here. جاؤ سامنے آ جاؤ آگے آگے تمہارے میڈیا آگے سر عالم رضا عالم رضا میں کروں سے ملے گا بحث کری گئے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو. ایسا سالمانی میں تو یہاں سب آ جاتا ہے کچھ چھپا ہوا آئے حسین سید سالار قیامت وہ ایک تو وہاں ہوتے ایک بعد میں بھی ہوا باہر لیکن کچھ پتہ نہیں چلا پولیس پکڑ لیتی ہے
خیریت نہیں ہے 7, 8, 9 کا پورا بلاک کر دیں گے جو ہے اسٹریٹ ہے وہ فیس بک پہ آتا رہتا ہے مجھے پتہ نہیں کراچی کا کون سی اسٹریٹ جناح اسٹریٹ یہ اسٹریٹ میں اپنی سیفٹی کی پڑھی وائس تو ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ کر دیں گے ادھر آپ بولیں سب ریکارڈ ہو رہے ہیں نعرہ لگائیں کوئی یار کیا حال چال ہے لگے کیا حال ہے سب خیریت ہے پتہ چلا آپ کے کیمرے کے سامنے آگے میں کور کر رہے ہیں یاد ہے نا منظر کا 9 بجے اپنے پاؤں میں ہے ہاتھ بڑا رستا ہے ہائے سجاد کے پیروں سے لہو رستا ہے کیا خطا ہے اس کی بولیے بنت علی کیوں جفا ہم پہ ہوئی کیا کہ زینب روئی کیا خطا نبی کی ہے بتائے کوئی کیا خطا وہ کیا نہیں چکر لگا کچھ بھی نہیں خالی رہتا وہ ایریا انڈسٹریل ایریا کال اس پھول سی بچی کے ہے زخمی سارے اس کے گوہر بچھنے کانوں سے
بہے کیسے ظلم سہے کیسے فریاد کرے شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی شر عابد نہ لگائے کوئی دنیا رن سے آکاش جو مانگا رن سے آکر علی اکبر نے جو مانگا پانی واپس آ گیا ہنسے نہیں لیکن کیا پڑے گی 8 پہلی کو سیٹرڈے تھا نا تو اس لیے 8 کو آپ کو تو میرے پاس لیکن آپ کا ایڈریس نہیں جانا اچھا آپ نہیں کریں آپ نہیں کیا تو میں یہیں کھڑے رہو نہیں ابا بھی جلوس آئے گا جی آگے اوپر آئیے السلام علیکم خیریت سے کیا حال چال ہے کتنا پہنچے گا جی ٹارگیٹ کتنا ہے پہنچنے کے کتنے میں پہنچنے گا یار کچھ نہیں پتا ان لوگوں کا ہم تو سمجھ رہے تھے کب تک پہنچ جائے گا لیکن انہوں نے عام طور سے 4 بجے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اب کی دفعہ پہنچ نہیں پا رہا جی لیٹ اسٹارٹ ہوا ہے نا نہیں لیکن یہاں پہ بہت دیر رک گئے نا کتنے بھائی جان کراس کر لیں